لمیٹ لیس چینل میں خوش آمدید۔ دنیا کے الگ الگ ممالک، الگ الگ جگہوں کے بارے میں کون نہیں جاننا چاہتا، اور ایسا اس لیے ہے کہ نئی نئی جگہوں پر جانا اور گھومنا انسانی فطرت میں شامل ہے۔ کچھ جگہیں دنیا میں ایسی ہیں جن کے بارے میں ایک تصویر پہلے سے ہمارے لاشعور میں بنی ہوئی ہے، اور ایسی جگہوں کی لسٹ میں سر فہرست ہے انڈیا۔ انڈیا کے بارے میں آپ کی سوچ جو بھی ہو یا جو بھی ذرائع ابلاغ نے بنا دی ہو، اس سے قطع نظر آج ہم اسے ایک پاکستانی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک نیوٹرل ٹورسٹ کی حیثیت سے دریافت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو پھر آئیے چلتے ہیں ہندوستان کی سیر پر۔ جب ہم کسی ملک جانے کا پلان بناتے ہیں تو کچھ چیزوں کو ہم پہلے گوگل کر لیتے ہیں، جیسے وہاں کی کرنسی کیا ہے، وہاں کی پبلک ٹرانسپورٹس کیا ہے، اور وہاں کون کون سی لینگویجز بولی جاتی ہیں۔ عام طور پر فورن کنٹریز میں 2 سے 4 زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر ہندوستان میں 2-4 نہیں بلکہ 1600 زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اتنی زبانیں ہونے کے باوجود انڈیا کی کوئی قومی زبان نہیں ہے۔ کافی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہندی انڈیا کی قومی زبان ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہندی صرف انڈیا کی آفیشیل لینگویج ہے، نیشنل لینگویج نہیں ہے۔ بھارت کے پاس دنیا کا سب سے بڑا ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور دنیا کی دوسرے نمبر پر سب سے بڑی آبادی۔ انڈیا کی کل آبادی ہے 1 ارب 38 کروڑ۔ جی ہاں، آپ نے غلط نہیں سنا۔ اور انڈیا کی پاپولیشن ڈینسٹی ہے 464 افراد فی مربع کلومیٹر۔ یہ آبادی جہاں انڈیا کی مشکلات بڑھاتی ہے، وہیں یہ دنیا پر انڈیا کا اثر و رسوخ قائم رکھنے کے لیے بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ زیادہ آبادی کا مطلب دنیا کی دوسرے ممالک کے لیے ایک بڑی مارکیٹ، اور بڑی مارکیٹ سے دنیا کا کوئی بھی ملک دور نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ امیر ممالک تجارت کی وجہ سے ہی امیر ہوتے ہیں، اور تجارت کے لیے چاہیے ہوتی ہے ایک بہت بڑی آبادی جو کہ انڈیا کے پاس ہے۔ اسی لیے کرکٹ سے لے کر سوشل میڈیا تک ہر کوئی انڈیا کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، اور انڈیا اپنے اس اہم ہتھیار کو استعمال کرنے میں کوئی شرم بھی محسوس نہیں کرتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ یہ ہتھیار کتنا مہلک ہے۔ حالیہ کشمیر ڈے پر ہنڈائی نے کشمیریوں کے ساتھ سولیڈیرٹی کے لیے ایک ٹویٹ کیا تھا، جس کے بعد انڈیا نے ہنڈائی کا آفیشیل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، اور نتیجتاً ہنڈائی کو اس ٹویٹ پر معافی مانگنی پڑ گئی تھی تاکہ وہ انڈیا جیسی بڑی مارکیٹ سے محروم نہ ہو جائے۔ اسی طرح ملائیشیا نے یونائٹڈ نیشنز میں کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے حق میں بیان دیا تھا، جس کے بعد انڈیا نے ملائیشیا سے پام آئل کی ڈیمانڈ روک دی تھی، اور اس سے ملائیشیا کو بے انتہا مالی نقصان برداشت کرنا پڑا تھا۔ یہ ہے انڈیا کے وہ اثر و رسوخ جو دنیا کے دوسرے ممالک کو انڈیا کے خلاف جانے سے روکتا ہے۔ انڈیا کی آبادی کا 79% ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے اور 14% مسلمان۔ اس طرح یہ ہندو آبادی کا سب سے بڑا ملک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں گائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے اور اس کی خاص حفاظت و عزت کی جاتی ہے۔ ہندو مت کے نزدیک ہندو دیوی زمین کی نمائندگی کرتی ہے، اور اسے اکثر گائے کی شکل میں دکھایا جاتا ہے۔ آبادی کے ساتھ ساتھ انڈیا رقبے میں بھی کچھ کم نہیں ہے۔ اس کا رقبہ کوئی 32 لاکھ مربع کلومیٹر ہے، اور اس طرح یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 7واں بڑا ملک ہے۔ اتنی بڑی آبادی کے لیے ماس ٹرانزٹ سسٹم بھی اتنا ہی بڑا ہونا چاہیے جو کہ انڈیا کے پاس موجود ہے۔ انڈیا کا ریل نیٹ ورک ایشیا میں سب سے بڑا اور دنیا میں امریکہ کے بعد سب سے بڑا ہے، اور پھر اتنے بڑے ریل نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اتنا ہی بڑا اسٹاف بھی چاہیے ہوتا ہے۔ انڈیا کے ریل نیٹ ورک سے 16 لاکھ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے، اور یہ سب سے بڑے امپلائر کے طور پر کام کر رہا ہے۔ انڈینز کو 2 ہی شوق ہیں، اور یہ اپنی ان 2 چیزوں سے جنون کی حد تک پیار کرتے ہیں۔ ایک تو ہے شوبز، چاہے انڈین کے پاس کھانے کو نہ ہو لیکن وہ مووی ضرور دیکھے گا۔ انڈیا فلم پروڈکشن کے حساب سے دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے، اور دوسرا ہے کرکٹ۔ کرکٹ کے تو ہندوستانی دل دادا ہیں، اور اتنے دل دادا ہیں کہ ان سے ہار برداشت نہیں ہوتی، اور ہارنے کی صورت میں توڑ پھوڑ اور پلیئرز کو دھمکیاں دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، خاص طور پر اگر ان کی ہار پاکستان کے ہاتھوں ہو۔
क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम भी इंडिया के शहर अहमदाबाद में है। इस स्टेडियम में 1 लाख तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है। इससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होने का एजाज मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के पास था। इसके अलावा दुनिया का सबसे बुलंदी पर वाक़ क्रिकेट स्टेडियम भी इंडिया में वाक़ है, जो हिमाचल प्रदेश में वाक़ है और 7 समंदर से 7,372 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। क्रिकेट के अलावा इंडिया की कबड्डी टीम को दुनिया की नाकाबिले तस्खीर टीम माना जाता है, जो अब तक होने वाले कबड्डी के तमाम वर्ल्ड कप जीत चुकी है। ये टाइटल उनकी वुमेन कबड्डी टीम को भी हासिल है। भारतीय खाने के बहुत शौकीन होते हैं और मसालों का सही इस्तेमाल शायद ही दुनिया में कोई इनसे ज़्यादा बेहतर जानता हो। पाकिस्तान में राइस खाने भी असल में भारतीय खानों की तर्ज पर ही बनाए जाते हैं। भारत न सिर्फ मसालों का सही इस्तेमाल करना जानता है, बल्कि मसालों को एक्सपोर्ट भी करता है और दुनिया भर में मसालों का 70% एक्सपोर्ट करता है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे, मगर दुनिया भर से काफ़ी सयाह सिर्फ भारतीय खानों की लज्जत हासिल करने के लिए यहाँ आते हैं। पंजाब का पनीर टिक्का हो, गुजरात का फाफड़ा हो या तमिलनाडु का डोसा, यह सिर्फ भारतीयों को ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों को अपना मुरीद बनाए हुए हैं। वैसे तो ज़्यादातर भारतीय वेजन होते हैं, मगर ऐसा नहीं है कि तमाम भारतीय ही वेजन होते हों। अब नई जनरेशन इतनी कट्टर हिंदू नहीं रही है कि वो गोश्त का नागा करें। इसके बावजूद दुनिया में सबसे ज़्यादा वेजन्स भारत में ही बसते हैं। वेजन्स के अलावा दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज भी इंडिया में ही हैं। यहाँ के कुल पोस्ट ऑफिसेज की तादाद 1,55,000 से ज़्यादा है। पूरे भारत में जहाँ भी जाएं आपको हर जगह पोस्ट ऑफिस या लेटर बॉक्स दिख जाएगा। कहने को तो इंडिया की डाक का निज़ाम काफ़ी पुराना और फरसुदा हो चुका है, मगर उसके बावजूद कोई भी सरकारी काम इस डाक के निज़ाम के बगैर नहीं हो सकता। पोस्ट ऑफिस की बात हो रही हो तो आपको बता दें कि भारत में आपको गांव, देहात और शहरों में हर जगह पोस्ट ऑफिस नज़र आ जाएंगे। लेकिन क्या आपने कभी फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस देखा है? नहीं ना। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में ही वाक़ है दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस। दुनिया में सबसे बड़ा मेला इंडिया के शहर इलाहाबाद में हर 12 साल बाद लगता है। इसे कुंभ का मेला कहते हैं, जो कि हिंदुइज्म का एक रिलीजियस फेस्टिवल है। इस मेले में 3 से 5 करोड़ हिंदू शिरकत करते हैं, मगर 2011 में होने वाले कुंभ के मेले में 7.5 करोड़ लोगों ने शिरकत की। इसे दुनिया के सबसे बड़े इंसानी इज्तिमा का एजाज़ भी हासिल है। ये मेला इतना बड़ा होता है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इसके अलावा भी दुनिया के कुछ रिकॉर्ड्स इंडिया के पास हैं, जैसा कि दुनिया की सबसे छोटी गाय, सबसे लंबी मूंछों वाले इंसान, दुनिया की सबसे छोटे कद की खातून, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी और दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड स्टैचू जो जटायु नेचर पार्क में वाक़ है। इसके अलावा इंडिया दुनिया के उन 9 ममालिक में शामिल है जिनके अपने स्पेस क्राफ्ट हैं। चांद पर पानी की तलाश करने का सहरा भी इंडिया के पास है। इसके अलावा इंडिया दुनिया के उन 9 ममालिक में भी शामिल है जो एटॉमिक पावर हैं। फौजी ताकत के लिहाज से इंडिया दुनिया की दूसरी बड़ी फौज रखने वाला मुल्क भी है और हथियारों की खरीद करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इंडिया दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी मईशत है और इसका जीडीपी 2.6 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। इंडिया तालीम के मैदान में भी बहुत आगे है और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में इंडिया ने बहुत तेज़ी से तरक्की की है। दुनिया की टेक्नोलॉजी जाइंट कंपनीज में 12 के सीईओज का ताल्लुक इंडिया से है, जिनमें IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, मास्टरकार्ड, नोकिया, नेटऐप और ट्विटर जैसी कंपनीज शामिल हैं। USB की इजाद का सेहरा भी अजय भट्ट के सर है। इंडिया दुनिया में दूध की पैदावार का सबसे बड़ा मुल्क है और चाय की पैदावार का दूसरा बड़ा मुल्क है। दुनिया में डायमंड्स की तलाश भी सबसे पहले इंडिया में की गई। 1896 तक डायमंड्स सिर्फ इंडिया में ही पाए जाते थे। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी इंडिया के शहर गुजरात में। जब हम हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, खास तौर पर टूरिस्ट के तौर पर, तो पहली चीज़ जो जहन में आती है वो है शानदार ताजमहल। हर साल लाखों लोग इस नाकाबिल यकीन साइट पर जाते हैं और ये देखना मुश्किल नहीं है कि क्यों। ये खूबसूरत मकबरा मुग़ल शहंशाह शाहजहां ने 1632 में तामीर करवाया था, जब उनकी अहलिया इंतकाल कर गई थी।
اس لیے شاہجہاں نے ان کی یاد میں تاج محل تعمیر کروایا تھا۔ یہ یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے اور یہ دنیا کے 7 عجائبات میں شامل ہے۔ بہت سارے حیرت انگیز نقطہ نظر ہیں جن سے آپ تاج محل کو دیکھ سکتے ہیں۔ تاج محل کے اندر مشہور شہزادی ڈیانا بینچ اور مقبرے کے دونوں طرف دروازے، دونوں ہی اس مشہور مقام کو دیکھنے کے لیے بہترین جگہ ہیں۔ تاج محل کو دیکھنے کے لیے دیگر بہترین مقامات میں مہتاب باغ اور دریا یمنا کے کنارے شامل ہیں۔ میگھالیہ کے گاؤں نے سالانہ تقریباً 11,873 ملی لیٹر بارش کے ساتھ زمین پر سب سے زیادہ گیلی جگہ کا گینس ورلڈ ریکارڈ کا اعزاز حاصل کیا ہے۔ مونسون کا موسم 6 مہینے تک رہتا ہے، اس لیے یقینی بنائیں کہ چھتری آپ کے پاس ہو۔ اگرچہ چوہے کی پوجا کے بارے میں کوئی شاید ہی سوچ سکتا ہو، لیکن راجستھان میں ایک مندر ہے جو چوہوں کے لیے وقف ہے۔ ہزاروں چوہے اس مندر کو گھر کہتے ہیں، جو اسے ملک کے سب سے منفرد پرکشش مقامات میں سے ایک بناتا ہے۔ بہت سے زائرین ہر سال اپنے مذہبی سفر پر مندر جاتے ہیں، اس لیے جاتے وقت مقامی رسم و رواج کا احترام کرنا یقینی بنائیں۔ ہمالیہ میں تقریباً 16,470 فیٹ کی بلندی پر واقع برفانی جھیل روپ کنڈ اور آس پاس کے علاقوں میں پائے جانے والے انسانی ڈھانچوں کے لیے مشہور ہو گئی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ اسکیلیٹنز 9ویں صدی کے لوگوں کی باقیات ہیں جو شدید اولوں کے طوفان کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ ہندوستان میں ہاتھوں سے کھانا کھانے کا رواج ہے، اور یہ صرف روٹی کھانے کے لیے مخصوص نہیں بلکہ چاول، چٹنی، گوشت، سبزی، غرض ہر کھانا ہاتھ سے ہی کھایا جانے کا رواج ہے۔ کچھ لوگ دلیل دیتے ہیں کہ ایک مستند ہندوستانی سالن سے لطف اندوز ہونے کے لیے اپنے ہاتھوں سے پکوان کھانا ضروری ہے۔ جب آپ ہندوستان میں ہوں تو کانٹے چمچ کا استعمال ترک کرنے سے نہ گھبرائیں۔ ذرا دیکھیں کہ مقامی لوگ یہ کیسے کرتے ہیں اور انگلیوں سے چاول کھانے کی کوشش کریں۔ شنی شنگناپور گاؤں گھروں میں دروازہ یا تالا نہ ہونے کے لیے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 400 سالوں میں یہاں کسی جرم کا ارتکاب نہیں ہوا۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مشترکہ خطرے نے رہائشیوں کے درمیان ایک ہمسایہ اعتماد پیدا کیا ہے، جس نے ڈیڈ بولٹ یا بھاری دروازے سے زیادہ مضبوط تحفظ فراہم کیا ہے۔ ہولی، جسے رنگوں کا تہوار بھی کہا جاتا ہے، ہندوستان اور نیپال میں منایا جانے والا موسم بہار کا مقبول ہندو تہوار ہے۔ ہولی کا نام ہولیکا سے آیا ہے، جو ہندو مت میں بادشاہ ہرانیہ کشیپ کی بہن ہے اور یہ برائی پر اچھائی کی فتح کی علامت ہے۔ یہ موسم بہار کے استقبال کے لیے موسم سرما کے اختتام کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔ جہاں یہ تہوار اپنے رنگ برنگے پاؤڈرز کے لیے مشہور ہے، وہیں پانی بھی اس تقریب کا ایک بڑا حصہ ہے، کیونکہ بہت سے لوگ پانی کے غبارے کا استعمال فیملی اور فرینڈز کے ساتھ پانی کی لڑائی میں مشغول ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تو تھی ہندوستان کے بارے میں کچھ دلچسپ معلومات۔ اگر آپ کبھی انڈیا گئے ہوں اور ہم سے کوئی فیکٹ شیئر کرنا چاہیں تو کمنٹ کیجیے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے ایک اور ملک کی حیرت انگیزیوں کے ساتھ۔